जज़ाक अल्लाह। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। और हारून जो मेरा भाई है उसकी ज़बान मुझसे ज़्यादा फसी है, तो उसको मेरे साथ मददगार बनाकर भेज कि मेरी तस्दीक करे। मुझे खौफ है कि वो लोग मेरी तकज़ीब करेंगे। अल्लाह ने फरमाया, हम तुम्हारे भाई से तुम्हारे बाजू को मजबूत करेंगे और तुम दोनों को गलबा देंगे कि हमारी निशानियों के सबब वो तुम तक पहुंच ना सकेंगे और तुम और जिन्होंने तुम्हारी पैरवी की गालिब रहोगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके साथ मदीहा नकिया, मेरे साथ नूर भाई आपके साथ मौजूद हैं। नूर भाई तो डबल ड्यूटी देते हैं, आपके साथ सहरी में भी मौजूद होते हैं, तो जब रोज़ा रख रहे होते हैं तो भी आपके साथ होते हैं, और जब रोज़ा इफ्तार कर रहे होते हैं तो भी आप लोग हमारे साथ होते हैं। यही देखिए, एक तरह से एक फैमिली होती है जो हमारे घर में होती है, और एक फैमिली होती है जो आप लोग हमारे हैं, कि जिनके साथ हम अपना ज़्यादातर वक्त बिता रहे हैं। और ये फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और आज हम स्पेसिफिकली ज़रा शरई लिहाज से भी जानने की कोशिश करेंगे कि फैमिली उसमें मसला है कि उस वाली फैमिली को हमारा पता होता है, आपको पता नहीं होता बल्कि उनको तो बाद वक्त लग पता भी जाता है, इसलिए कि वो कहते हैं ना, राह पे जाने रे वाह पे जाने। हाँ। या तो आप किसी के साथ डील करें, मामला करें तो पता लगता है, या आप सफर करें किसी के साथ। बिल्कुल जी, हजरत अली का ये कौल है कि अगर किसी को जानना चाहते हो तो या तो उसके साथ तुम तिजारत कर लो या फिर उसके साथ सफर कर लो, तो वो जो भी शख्स है ना, तो उसका आपको पता चल जाता है। अच्छा, फैमिली में आजकल हम अपने देखने की वो जो पहले फैमिली यूनिट्स होते थे, अब वो वैसे फैमिली यूनिट्स नहीं है। ठीक है, आजकल के दौर में वो भाई जो कि ज़्यादा अमीर है वो उस भाई को थोड़ा इग्नोर करता है और कम मिलना चाहता है कि जो कि उसके लेवल का नहीं है। अल्लाह माफ करे। ये भी है जो उसके स्टेटस का नहीं है। जो भाई माड़ा है ना, उसको थोड़ा सा बेचारा पीछे रहता है। ये भी अपना स्टेटस को देख के भी चलते हैं। फिर फैमिली में वैसे भी इख्तलाफात, अगर देखें वो खवातीन जो घर से बाहर लेकिन जमीन और घर में वक्त के बदलने में कोई देर नहीं लगता। जैसे सूरह कहफ में वो जो जिक्र है, वो दो बागों का, और वो ऐसे से ऐसे और ऐसे से ऐसे होने में कितनी देर लगेगी। और हमारे वो नसीम अंदर बेग साहब कहा करते थे कि ऊपर की तरफ जब आप जा रहे हो ना, तो जाते हुए उन लोगों को याद रखें, क्योंकि वापसी में उन्हीं से मुलाकात होनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बड़ा जरूरी है। वो कैसे आप आंखें मिलाएंगे अगर आपको भूल जाए। कहते हैं ना, ऑलवेज कीप योर फीट ऑन द ग्राउंड। मतलब ये ना हवा में हो, हाँ, मतलब तभी तो मेरा ग्राउंड फील करेंगे। पंजाबी का एक मुहावरा वो आप एंजॉय करेंगी, वो हम सुनते थे अपने अब्बा से, कि क्यों मसाइल पैदा होते हैं। वो कहते हैं, जी ओ टिड्डा जी, तू ही हो पुत्र तू ही होती। कि अगर सिर्फ यही आपका जिंदगी में सिलसिला रह जाएगा ना, कि खुदगर्जी के साथ, तो खुदगर्जी से ना रिश्ते निपटे हैं, हाँ। ना जिंदगी गुजरती है, और ना वो कोई जिंदगी होती है। बिल्कुल बेगर्जी के साथ ही गुजरती है जिंदगी। तो आज स्पेसिफिकली आज हम आपकी कॉल्स लेंगे। बहुत जो घरेलू मसले मसाइल होते हैं, और जैसे एक बार मुझे याद है हमारे इस्लामाबाद से एक भाई ने कॉल की थी, और वो अपनी ऐसी ही फैमिली की एक टेंशन की वजह से वो अपनी वालदा से दूर थे। उन्होंने कहा कि जब वो अपने बहन भाइयों की मदद करते हैं, वो बहन भाइयों को राजी कर देते हैं, उनकी माँ राजी हो जाती है, वरना उनकी माँ जो है वो ना उनसे बात करती है, ना उनकी बेगम से बात करती है, तो एक कंडीशनल से सब चीजें हो जाती हैं। फिर वही वाली बात ना, कि वो जो भाई थोड़े से जरा, दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि जो थोड़े अच्छे स्ट्रांग हो, और साथ में जब जायदाद साथ में अटैच होती है, फिर हम देखते हैं कि जी फैमिली यूनिट्स कैसे दबा होता है कि घर में कोई बच्ची आप ब्याह के लिए आए हैं, या बच्ची कहीं ब्याह के चली गई है, तो ऐसे बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। तो आज हम उसका शरई पहलू जानने की कोशिश करेंगे। ये बात जरूर ज़हन में रखें कि बाज़ वक्त जब आप जिससे झगड़ने लगते हैं, ये हम बोलते हैं माँ जाया कौन सा होता है, वही जिसको माँ ने जन्म दिया। आपको एक ही माँ ने जन्म दिया। तो ये इख्तलाफात से पहले फौरन ये याद रख लिया करें कि ये जो मास है ना, ये वो कभी जुदा नहीं होता इससे, ना उससे, ये साथ ही रहना है। और फिर मौला अली करम अल्लाह वजह का ही फरमान कि भाई को सोना और दोस्त को हीरा कहा गया। और वो इस तरह कि सोना तो फिर किसी भट्टी में डलेगा, फिर सोना बनेगा, हीरे में क्रैक अगर आ गया तो फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा। हालांकि उसमें देखिए कैसी ये भी विजडम की बात, और अच्छी मिसालें मौजूद है आज हमारे साथ। आपकी बड़ी अच्छी शो में आप देखते रहे, मिसाल आपके साथ शेयर करेंगे। बल्कि मरिया वो जरूर मेरा ख्याल कामरान जी शेख सोहरवर्दी जिन्होंने रोज किरात करते हैं, मुझे मदिया ये जानती थी, मुझे पता लगा, और मैं बड़े प्राइड से आपको बता रहा हूँ। आप माशाल्लाह उन्हें देख रहे हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। आज से 23 साल पहले 2001 में उन्होंने अपने भाई को किडनी डोनेट की।
اور آج دونوں خوش و خرم صحت مند زندگی گزارے ہیں کامران بھائی آپ کے سامنے. اور صرف اتنا ہی نہیں ہے مدیحہ, انہوں نے ان کے بھائی جو ہیں ان کی اولاد نہیں تھی, انہوں نے اپنی ایک اولاد بھی ان کو دی. تو دس از واٹ brothers and relationships are for. تو آج اسپیسیفکلی آج ہم حوالے سے بات کریں گے, اور یہ نہیں ہے کہ مطلب ساری جگہ حالات خراب ہیں, حالات اچھے بھی. کامران بھائی کی مثال آپ نے سنی. میں اپنی ذرا جو ہمارے معزز گیسٹ ہیں ان کو بھی ذرا مدعو کرتی چلوں. ڈاکٹر میمونہ مرتضیٰ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم میمونہ آپا. ہمارے ساتھ مفتی نور رحمانی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم نور بھائی. اور ہمارے ساتھ ہماری بہت ہی پیاری بہن جویریہ آج اپنی بیٹی آمینہ کے بغیر آئی ہیں. جویریہ مجھے ویسے تم اچھی لگ رہی لیکن بالکل اچھی نہیں لگ رہی, لیکن یہی بیٹی کو جی الحمدللہ. So one word for all the quarrels and misunderstandings, اور وہ لفظ ہے افہام و تفہیم. اب یہ ہوتی کیسی ہے وہ ہمیں نور بھائی بتائیں گے اور ڈاکٹر میمونہ بھی بتائیں گے. بالکل. میمونہ آپا اور نور بھائی السلام علیکم. جویریہ السلام علیکم. تھوڑی دیر بعد ہمیں تقی بھائی بھی جوائن کر لیں گے. اگر ہم یہ جو فیملی کی ویسے پہلے سب سے پہلے تم یونٹ کے والے سے بات کرتے ہیں, اگر ہم شرعی اعتبار سے دیکھیں تو فیملی یونٹ کیسا ہونا چاہیے؟ میں تو جیسے شو کے آغاز میں بھی نور بھائی سے بات کی کہ نور بھائی میرا تو بیٹا مجھے بہت ڈر لگتا ہے, تو اللہ مستقبل کی پلاننگ میں کہ جی اللہ کرے میری بہو بہت اچھی ہے, بہت نیک ہے, بس میں تو ایڈجسٹ کر لوں گی. مجھے گھر سے 2 برس کے بھی میں نے کہا آپ کو, لیکن وہ ٹینشن اتنی ہے مجھے ہوتی ہے کہ پتہ نہیں بس اللہ کرے نیک اور صالح رہے. ویسے بسم اللہ الرحمن الرحیم, کیا ڈیفینیشن ہے؟ مدیحہ کی طرح ماں بھی ہونی چاہیے اور ساس بھی ہونی چاہیے. ساس بھی کبھی بہو تھی. جی جی بس یہ بھی مسئلہ ہے. بات یہ ہے فیملی جو ہے نا یہ ایک دوسرے کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے, کیا اچھی بات آپ نے, مضبوط کرنے کے لیے, مضبوط کرنے کے لیے, یہ ایک دوسرے کی طاقت ہوتے ہیں, کمزوری نہیں. یہ نہ بنائیں کبھی کمزوری. بالکل. اور یہ آپ, یہ ایسی جگہ ہے فیملی آپ کی جس میں آپ جو ایکچوئل ہیں نا آپ وہ نظر آتے ہیں, اور وہ اندر سے آپ کا باہر خود بخود نکل آتا ہے. آپ گھر سے باہر جائیں, آپ کہیں, اب جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں, جی جی یہی بات ہو رہی تھی, ہم ایک اور ہمارا ایک حلیہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے ریلیجیس صرف گفتگو کریں گے, تو ہمارا یہ ایک پہلو ہے. ہم باہر نکلیں گے, ہم شاپنگ کے لیے گئے ہیں تو ہمارا ایک خریدار کا ایسا پہلو ہے. لیکن جب ہم گھر میں جاتے ہیں تو ہم ماں بھی ہیں, بہن بھی ہیں, بیوی بھی ہیں, بیٹی بھی ہیں, دوست بھی ہیں, اور اسی وقت کوئی ایسے رشتے بھی ہیں جن سے اختلاف بھی ہے, کوئی پسند ہے, کوئی زیادہ پسند ہے, کوئی ناپسند بھی ہے. اب جو ناپسند ہے اس کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے, اس کو کیسے ایکوموڈیٹ کرنا ہے, جو پسند ہے اس کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کرنا ہے, جو بہت پیارا ہے 2 سال کا ہے لیکن اس کے مستقبل کا پلان ہو رہا ہے تو اس کو کیسے تربیت کرنا ہے, یہ سارا کچھ تھوڑے وقت میں, مگر وہ جگہ ایسی ہے, وہ رشتہ ایسا ہے, وہاں ایک ساتھ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے. اور برتن بھی اکٹھے ہو تو وہ بچ جاتے ہیں. وہ تو ایک نور بھائی وہ کہتے ہیں نا وہ رشتے آپ کی کمزوری بھی تب بنتے جب آپ ان سے اتنی محبت کرنے لگ جاتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے خدا نہ خاصہ اگر یہ محبت سے زیادہ توقعات ہیں. ہاں محبت تو بالکل جینوین ہے. توقع بھی نہ کریے مطلب نہیں نور بھائی, توقع تو ہم کریں, وہ ہمارا حق ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم جس طرح پیار کرتے ہیں نا, آپ اگر بہت مخلص ہیں, بے لوث ہیں, تو آپ جواب میں وہی چاہیں گے. ٹھیک ہے, اگر مد مقابل اتنا بے لوث اور مخلص نہیں ہے تو آپ کی توقعات جو ہیں, آپ کا وہ حق تھا کیونکہ آپ ویسا کر رہے ہیں نا, اور آپ کو جواب میں بھی چاہیے. مشروط تو یہ نہیں نا آپ کو, حالانکہ وہ کہتے ہیں ایکسپیکٹیشنز آلویز لیڈ ٹو ڈسپوائنٹمنٹ. وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور دیکھیے محبت جو ہے نا وہ کبھی بھی جواب ہمیں محبت نہیں بھی ملے نا اتنی, بس ایک آپ کو صرف اکنالج کر دے کوئی کہ ہاں جی ہمیں پتہ چلتا ہے آپ محبت کرتے ہیں, آپ اس پر بھی تسلی کر لیتے ہیں. لیکن جب آپ کی توقعات ٹوٹتی ہیں تو آپ مایوس ہو جاتے ہیں. لیکن میں کبھی سوچتا ہوں محب اور محبوب میں, محبوب کا تو پروٹوکول ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں بھائی کرو یا نہ کرو میں تو محبوب ہوں, تو محب کو ہی محبت کرتے رہنا ہوتا ہے. ویسے آپ کی ذاتی وجہ سے ہی پوچھوں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ محب ہونا زیادہ مشکل کام ہے یا محبوب ہونا زیادہ مشکل کام ہے؟ آپ کی ذاتی رائے. محب ہونا مشکل ہے. محب ہونا مشکل ہے. نور بھائی آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محبوب کے پھر اپنے تقاضے ہوتے ہیں, محب کے اپنے تقاضے, لیکن فرق ہے, بالکل فرق ہے. محبوب وہ جس سے محبت کی جائے, محب وہ جو محبت کرتا ہے. تو محبت کرنے والے بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, جس سے محبت کی جائے اس سے بھی زیادہ کس کی ہوتی ہے؟ جو محبت کر رہا ہے, جو محبت کر رہا ہے اس کا زیادہ انتہا ہوتا ہے. وہ تو بنسی میں جا رہا ہے, مطلب وہ تو کہتا ہے کیونکہ وہ جس طرح خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے نا. ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے, آپ نے کسی نے پوچھا کہ محبوب بننا چاہیے محب بننا چاہیے, کہنے لگے کہ میں اپنی والدہ سے پوچھوں گا. والدہ نے کہا کہ جس نے تم سے سوال کرا اس سے پوچھو. ایک درویش تھے,
واپس ان کے پاس گئے، کہنے کا حضرت یہ بتائیے محبوب بنے یا محب؟ نا بیٹا محب بنو گے تو اکیلے پڑے رہو گے، محبوب ہوگے تو تمہارے بارے نیادے ہوں گے. تو صرف دعا یہ کرنی چاہیے کہ ہم محبوب بنے کسی کی. اچھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ اولاد کے بعد نا یہ پتہ چلتا ہے کہ جو پیرنٹ بننے کے بعد سب سے پتہ چلتا ہے کہ جو اصل میں جو محبوب، اور شاعروں نے بھی شاید جس کا ذکر کیا، وہ اولاد ہی ہے. وہ ماں کے لیے زیادہ ہے. ماں کو وہ ہمیشہ جو مرد کا، شفاق صاحب کہتے تھے وہ بچے سے محبت کرتی ہے، اور مرد وہ کہتے تھے وہ نارکلی بازار میں دیکھو وہ تو محبت کرتا چلا جاتا ہے. ایکسپیکٹیشن بھی. میں نور بھائی جیسے آپ کو ایک پرسنل ذاتی مثال دے کے بتاتی ہوں. کل جیسے میں ایک جگہ پہ موجود تھی تو وہاں پہ ڈسکشن جو انہوں نے کہا کہ ہاں بچے جب آپ کے پڑھ جائیں، جوان ہو جائے، پھر آپ بچوں کو جانے دیں، وہ پھر آپ گھروندہ چھوڑ کے جانے دیں، وہ بچوں کی زندگی، بچے جو مرضی کرتے ہیں. کیا ویسے فیملی یونٹ کا دیکھا جائے تو کیا ایسا ہی ہے؟ مطلب وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو زندگی میں پالا، پال پوس کے جوان کیا، ہم ان سے کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے بہو آ گئی، اس کو ہم نے علیحدہ کر دیا، اور ماں باپ جس عمر میں ان کو ضرورت ہے وہ تنہا ہو گئے. ہمارے شرعی فیملی یونٹ کا تصور کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں شرعی فیملی کا تصور یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص صبح اٹھ کر ماں اور یعنی بیٹے کو بیٹی کو تصور یہ دے دیا رہا ہے اسلام کے اندر کہ تم حج کے لیے جاتے ہو، اگر تم صبح اٹھ کر اپنے ماں اور باپ کو محبت سے دیکھتے ہو تمہیں حج عمرے کے برابر ثواب ہے. اور دیکھنا ہی مقبول ہے. اب دیکھیں ہمیں کتنا بڑا ہے. اور پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دعوت الوالدین الادب المفرد کے اندر ہے کہ اگر وہ ہاتھوں کو اٹھا دیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرتا. اور پھر موسیٰ کلیم اللہ کے حوالے سے ایک عیسائی روایات کے اندر ہے نا، وہ جاتے تھے کوہ طور پر، جب والدہ کا انتقال ہو گیا تو آواز آتی ہے موسیٰ اب سنبھل کر آنا، تمہارے پیچھے اب وہ ہاتھ نہیں ہے جو تمہارا، جب تک تم واپس نہیں آتے تھے تمہارے لیے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگتے رہتے تھے. اگر والدین مسکرا کے آپ کو دیکھ لیں تو وہ کیا ہے؟ سر اگر آپ سے وہ راضی ہو جائے تو آپ اہل جنت میں سے. یہ بھی حدیث ہے، حدیث ہے. جی میں حدیث سناتا ہوں. الادب المفرد کے اندر رضا الوالد رضا اللہ و سخط الوالد سخط او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا جس کے والد راضی ہو جائے اس سے اللہ راضی، اور جس سے والد ناراض اس سے اللہ ناراض. یعنی وہ پلٹ کر آپ پر ہاتھ رکھ دیں اور آپ کے لیے دعا کر دیں تو وہ فرش سے عرش تک چلی جاتی ہے. یہ تصور جو آپ کہتی ہیں نا فیملی یونٹ کا، وہ فیملی یونٹ کا تصور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب ہمیں بار بار پیش کرتے ہیں. آج ہم ویسٹرن ورلڈ کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ ٹوٹ رہے ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ 18 سال کی عمر کے بعد. اچھا کالر